جب ہم اپنی غلطیوں پر ناکامی کا پردہ ڈال کر اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تب معاشرہ ہمیں ایسے دھتکارتا ہے جیسے کسی شرابی کو مسجد کی طرف جاتے دیکھ کر دھتکارا جاتا ہے، اور ہم اپنے ہی عزیزوں کے سامنے اس طرح سے منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی زانی شخص کل بروز قیامت خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ ناکامی کے ڈر سے معاشرے کے اندر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں معاشرے کے اندر اس قدر حقیر اور گرا ہوا سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں ماں سوائے خود کو دو کوڑی کا انسان سمجھنے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ کامیاب ہونا ہے تو اپنی غلطیوں اور خامیوں کا ملبہ دوسروں پر پھینکنا چھوڑنا ہوگا، اور اپنی ناکامیوں کے ملبے سے کامیابی کی ایسی عمارت تیار کرنا ہوگی جسے چاہتے ہوئے بھی آپ کی آنے والی 7 پشتیں اس کو ہلا نہ سکیں۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوالقرنین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ سٹارٹنگ سے اس ویڈیو کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، بہت سارے لوگ درمیان میں اس ویڈیو تک بنے رہیں گے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ سیکھنے کو ملے اور وہ کامیاب ہوں اور ان کو سکسیس ملے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لاسٹ میں دیکھیں گے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں میں آج ہائی لائٹ کروں گا اور بہت کچھ آپ کو سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ موسٹلی ایسے لوگ ہیں جو کہ آئے دن وہ ناکام سے ناکام تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہی بات ان کو ستائے جا رہی ہے کہ ہم کب کامیاب ہوں گے، کب ہمارا جو وقت ہے وہ آئے گا۔ ہم بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری خامیاں ہمارے اندر ہیں، ہم اپنا گریباں پکڑ کر دیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں کہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو آج میں وہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے تھرو سے آپ لوگ آن لائن جو فیلڈ ہے اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کو سکسیس مل سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس ویڈیو کو انت تک دیکھیں۔ تو سب سے پہلے میں اگر بات کرتا چلوں گیسٹ پوسٹنگ کی، جیسا کہ ہمارا جو چینل ہے وہ گیسٹ پوسٹنگ کے ریلیٹڈ ہے، مطلب کہ یہاں پر جو بھی کنٹینٹ آتا ہے وہ SEO گیسٹ پوسٹنگ کے ریلیٹڈ، یا دوسرے نمبر پہ ڈیٹا بیس کے ریلیٹڈ ہماری ویڈیوز آتی ہیں۔ اب موسٹلی جو لوگ ہیں آن لائن فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتے، اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی ایسی فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایسی انڈسٹری کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ آن لائن فیلڈ کے بالکل ارریلیونٹ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب پر کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کوئی ایسا بندہ ہمیں ملتا ہے یا کوئی ایسا جاننے والا جو کہ آن لائن پیسے کما رہا ہوتا ہے، آن لائن ارننگ کر رہا ہوتا ہے، تو ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی فیلڈ سے ہٹ کر ہم جو جس کام پر ہمارا فوکس ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ کر آن لائن فیلڈ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ وہ یہ ہوتی ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے عموماً کہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو کمپیوٹر کے بارے میں بالکل بھی نالج نہیں ہوتی، بیسک چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کا یوز کیسے کرنا، اور دوسرے نمبر پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کام کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ اس فیلڈ کے اندر ہر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے۔ قدرت کا نظام ہے، جس بندے کو جس کام کے لیے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا اور جس کام میں اس کا رزق لکھا گیا ہے، اسی فیلڈ کے اندر ہی اس بندے کو رزق مل کے رہنا ہے۔ جب ہم نے اپنا راستہ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر اس پر سے فوکس اپنا ہٹا کر ہم سنی سنائی باتوں پہ عمل کر کے ہم کسی اور کو فالو کر کے ہم اس فیلڈ میں آئے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، آپ آئیں، نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، سکسیس آپ کو نہیں مل رہی، تو آپ اس کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نئے لوگ اس میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کچھ دیر کام کرتے ہیں، 1 منتھ 2 منتھ، یا عموماً جو ہم فیس بک پر دیکھتے ہیں اکثر آئے دن کسی نہ کسی ادارے کا انٹرویو آ رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے کمائے ہیں، میں نے اس طرح سے آن لائن جو ہے ارننگ کی۔ وہ جس طرح سے اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، آسان انداز میں آپ کے سامنے اس کو رکھا جاتا ہے، پھر ہم جو ہے جو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس سے ہٹ کر، اس سے بھٹک کر ہم اس طرف آ جاتے ہیں، اور ہمیں IT کے بارے میں بالکل بھی کوئی نالج نہیں ہوتی، ہمیں اس آن لائن انڈسٹری کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنے جو پاؤں ہیں وہ اس کیچڑ میں گندے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر ہوتا ہی ہے کہ ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک کام کو شروع سے کیا ہی نہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ایک جو چیز ہے، کوئی بھی ہنر ہے، کوئی بھی اسکل ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم اتنا لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر فرض کریں آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو کہیں پہ ڈالتے ہیں، مطلب کسی موٹر سائیکل کی شاپ پر ڈال دیتے ہیں، آپ اس بندے کے پاس سے کاریگر اس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہے۔ اب آپ اگر یہ سوچ کر اس کو وہاں پر چھوڑیں گے کہ وہ جو بچہ ہے آپ کا 1 سے 2 ماہ میں ٹرین ہو جائے اور وہ اپنی شاپ اوپن کر لے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی ورک شاپس ہیں جہاں پر بچے کام کرتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا اکثر گزر ہوتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا وہاں پہ بچہ کام کر رہا ہوگا، آج سے 1 سال بعد جب آپ گزریں گے تو وہ بچہ وہیں پر وہی اوزار یوز کر رہا ہوگا، وہی کام کر رہا ہوگا۔
تو اس کو سیکھتے سیکھتے سالوں کا ٹائم لگ جاتا ہے. مطلب کہ کوئی بھی ہنر ہے نا اس کو ٹائم لگتا ہے. اب اگر ہم آن لائن فیلڈ کی بات کریں, صرف سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا, SEO کی, تو آپ یقین کریں یہ اتنی زیادہ وسیع ہے, اتنی زیادہ یہ واسٹ ہے کہ اس کو اگر صرف آپ نے پراپرلی لرن کرنا ہے نا, سیکھنا ہے, آپ کو 6 سے 8 منتھ آپ کو چاہیے پراپرلی, آپ کو اس پر ریسرچ کرنے میں, اس کو پراپرلی سیکھنے میں. اور ایکسپرٹ ہونے کے لیے آپ کو کم سے کم 1.5 سے 2 سال کا عرصہ چاہیے. اور SEO کے اندر ہی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی جو اسکل ہے جو کہ گیسٹ پوسٹنگ پر ہم لوگوں نے کام کیا. آپ کو پتہ ہے میرے چینل پر جتنا بھی کنٹینٹ ہے وہ سارے کا سارا گیسٹ پوسٹنگ کے ریلیٹڈ ہے. اگر میں پوری SEO کی بات کروں تو وہ بہت زیادہ وسیع ہے. اب SEO کے اندر ہی بہت ساری ایسی ایسی اسکلس نکلتی ہیں جن پر ہمیں کام ملتا ہے. اور فائبر پر اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک گگ اس کی بنی ہوئی ہے. مطلب کہ اس پر جن کی گگ بنی ہوئی ہے ان کو لاکھوں میں جو ہے وہ آرڈرز مل رہے ہیں, لاکھوں میں ان کو ان کی جو ارننگس ہیں وہ ہو رہی ہیں. پاسبل ہے, لیکن یہ ہے کہ موسٹلی ہوتا یہ کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں, ایک بندہ جس فیلڈ سے پیسے کما رہا ہے, یا ہر بندہ ایک ہی فیلڈ کے پیچھے جب دھڑا دھڑ جا رہا ہوتا ہے تو پھر عموماً اس فیلڈ میں اکثر جو ہے وہ ہمارا ٹک پانا مشکل ہوتا ہے. خاص طور پر جب ہم فائبر کی طرف جاتے ہیں. فائبر میں ہر بندہ جو ہے وہ پیسہ نہیں کما سکتا. ہاں اگر آپ پروفیشنلی مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ایز اے فری لانسر بن کر اور خود کار آپ کلائنٹس کو فائنڈ کرتے ہیں تو پھر اس میں ارننگ کے جو چانسز ہیں وہ 99% ہیں. یہاں پر میں بات کر رہا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس بھی اسکل کو پکڑتے ہیں, جس بھی اسکل کو ہم لے کے چلتے ہیں, اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 15 سے 20 دن جیسے ہی گزریں اس میں ہمیں کامیابی مل جائے. یا عموماً میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ نے کورس کو کتنے دنوں میں سیکھ لیا تھا, جی میں نے 10 سے 15 دن. اب یہاں پر میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو اگر ہم صرف گیسٹ پوسٹنگ کی بات کرتے چلیں, اس کا 10 سے 15 دن ہمیں لگ جاتے ہیں کنسیپٹ کو سمجھنے میں کہ بیسیکلی یہ کنسیپٹ ہے کیا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گیسٹ پوسٹنگ 10 سے 15 دنوں میں جو ہے وہ پراپرلی سمجھ آ جائے گی, ہم سیکھ اس پر کام کر کے اپنی ارننگ سٹارٹ کر لیں گے, تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. اور میں ایسے سکھانے والوں پر لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرتا جو کہ اس طرح کے جھوٹ بول بول کے انٹرویوز وغیرہ دلواتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو اپنے پیڈ کورسز کی طرف مائل کرواتے ہیں. تو میرا اس سے دماغ خراب ہوتا ہے, پھر میں بولنے کا حقدار بھی ہوں, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان اس کو سمجھا جاتا ہے نا, اتنا آسان نہیں ہے. میں نے ہمیشہ سے اپنی اگزامپل دی ہے کہ مجھے پہلا آرڈر لینے میں میری جان نکل گئی تھی, 4 منتھ لگے تھے مجھے, 4 منتھ. تو اتنا آسان نہیں ہوتا یار جتنا ہم آسان اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اکثر ہم جب وینڈرز کے ساتھ ڈیلز کرتے ہیں, ان کو ای میلز کرتے ہیں, تو ہمیں رپلائی نہیں آ رہے ہوتے. اگر ہم کہیں نا کہ ہم ایک دن میں 20 یا 30 لوگوں کے ساتھ ڈیل کو فائنل کر لیں, تو نہیں ہوتا یار, ہم کر ہی نہیں سکتے, بہت مشکل ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بالکل ایسی لسٹ آ گئی ہے جو کہ بالکل نیو ہے, فریش ہے, اور سائٹس میں بالکل نیو ہے, آپ اگر ان کے ایڈمنس کو ای میل کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی ڈیل فائنل ہو سکتی ہے. نارملی اگر ہم انٹرنیٹ سے سائٹس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ہم لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں اتنے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں, ڈیلز کر لیں. تو ہمیں 1 سے 1.5 منتھ ویسے ہی ان ساری چیزوں کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے. ٹولز کا یوز کرتے کرتے ہمیں 1 ویک سے 2 ویک تک لگ جاتے ہیں. ہمیں کنسیپٹ جو ہے وہ سمجھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, وینڈرز کا ڈیٹا نکالنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. تو اتنی جو چیزیں ہیں آسان نہیں ہیں جتنی ہمیں چیزیں آسان کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو آج آ کے ہم جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں, سکسیس سٹوریز دیکھتے ہیں کہ ایک بندے نے 15 دن میں 20 دن میں جو ہے وہ سکسیس لی ہے, تو وہ یہی سمجھ لیں کہ آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. آپ کو اپنے چینل پر پراپرلی رکھنے کے لیے, مطلب ٹریفک کو سٹیبل کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سارے کے سارے ہڑبے استعمال کیے جاتے ہیں. میں ایسے ہڑبے استعمال کیوں نہیں کرتا؟ مجھے بھی سب کچھ آتا ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو سیکھنے والے ان کی ارننگس نہیں ہوتی, ارننگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ ہمیں خیر آباد کہہ کے چلے بھی جاتے ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ یاد نہیں رکھتے, یہ ان کا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے چینل پہ سکسیس سٹوریز اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہم کسی کو پے نہیں کرتے, ہم کسی کو پیسے نہیں دیتے. تو ہم جب ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر کرنے پہ آئیں تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر کتنے انٹرویوز کراؤں اور کتنے لوگوں کی میں سکسیس سٹوری جو وہ شیئر کروں. خیر, ہم اپنے ٹاپک سے جو ہے وہ اکثر بھٹک جاتے ہیں. مطلب یہ کہ ہم جو چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس سے بھٹک جاتے ہیں, اور ہم بھٹک کر اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم بس یہ ویڈیوز کی حد تک ہی رہیں, ویڈیوز ہم دیکھتے رہیں, سکسیس سٹوریز دیکھتے رہیں, اور سکسیس سٹوریز دیکھنے کے چکر میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں بھی آرڈرز دے دیں, ہمیں بھی آرڈرز مل جائیں. تو آپ ایک بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ آپ کو بیٹھے بیٹھائے کبھی بھی آرڈر نہیں آئے گا. آپ کو اس کے لیے ہاتھ پاؤں چلانا پڑیں گے, محنت آپ کو کرنا پڑے
پڑے گی، اس کے لیے میں نے بہت ساری جو ٹپس ہیں ٹرکس ہیں 53 ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ، سوری ایک پلے لسٹ کے اندر، جو کہ صرف گیسٹ پوسٹنگ مطلب کہ GBOB کا جو کورس ہے وہ میں نے ابھی جو 2023 جو چلا ہے اس پورے سال کے اندر میں نے 53 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے۔ 2022 والا آپ کورس دیکھ لیں تو آئی تھنک 40+ سے ابو ویڈیوز ہیں اس کے اندر۔ آپ اسی طرح 2021 کا جو کورس ہے وہ دیکھ لیں، 2021 اور 22 میرے خیال میں نے ان 2 سالوں میں 3 کورسز اپلوڈ کیے۔ 2023 میں نے جو کورس اپلوڈ کیا ہے وہ مطلب کہ وہ 4th پلے لسٹ ہے میری، مطلب چوتھی دفعہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا ہے۔ تو آپ اگر وہ ساری کی ساری پلے لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو میں نے ہر طرح کا وہ نالج دیا ہے، ہر وہ چیز میں نے آپ کو ڈلیور کر دی ہے جو کہ آنے والے 30 سالوں میں کوئی بھی بندہ یہ GBOB اور گیسٹ پوسٹنگ کے ریلیٹڈ آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکے گا، یہ میں گارنٹیڈ کہتا ہوں۔ تو نارملی ہم جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آتے ہیں بیسک چیزوں کو سمجھتے ہیں، سمجھ کر ہم اس پر کام سٹارٹ کر دیں۔ فرض کریں آپ کی کوشش ہے، آپ آئے ہیں، آپ نے 1-2 لیکچر دیکھیں اور آپ نے 5 6 7 10 وینڈرز کا ڈیٹا آپ لوگ نکال لیتے ہیں۔ نکالنے کے بعد آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کلائنٹس کی طرف جاؤں۔ آپ نارملی گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، پروڈکٹس کے ریلیٹڈ کر دیتے ہیں، اور نارملی ڈیلی بیسس کی جو ریسرچز ہیں آپ ان پر سرچ کر کے کلائنٹس کو فائنڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد نارملی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر 10 20 15 کلائنٹس کو نکال رہا ہوں تو اس میں سے مجھے رسپانس آ جائے گا۔ تو میں اس پر 12 مرتبہ یہ بات دہرا چکا ہوں اور بات میں کر بھی چکا ہوں کہ ہمیں رسپانس کیوں نہیں آتا، کیونکہ نارملی ہم جب ڈیٹا نکال رہے ہوتے ہیں، ہم جب بھی ڈیٹا اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے یہی سمجھ لیجیے کہ 70% ایسی ای میلز ہوتی ہیں جن پر پرائیویسی لگی ہوتی ہے، یا بہت ساری ایسی ای میلز ہوتی ہیں جو کہ جن کے پیچھے جو سرور ہیں ورک ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ای میلز ہوتی ہیں جو کہ ڈیلیٹ کر کے انہوں نے نئی ایڈ کی ہوتی ہیں، مطلب وہ نئی ویب سائٹ پر اپڈیٹ نہیں کی ہوتی، ویسے پیچھے نارملی ان کی چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساروں نے بہت ساری کنٹریز میں سرور کو الاؤ نہیں کیا ہوتا کہ ان کی ای میلز ہم تک پہنچیں، یا اکثر باؤنس ہو کے واپس آ جاتی ہے۔ تو میں نے اس کے لیے آپ کو بتایا ہے، بہت سارے میں نے فارمولاز بتائے ہیں، بہت سارے میں نے میتھڈ اپنے چینل پہ شیئر کیے ہیں کہ آپ ہزاروں میں ڈیٹا نکال کر آپ ان کو ڈیلی بیسس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، جب تک آپ یہ مائنڈ اپنا بنا کے بیٹھے رہیں گے کہ اگر 10 15 20 50 میں کلائنٹس نکالتا ہوں اور نکالنے کے بعد مجھے اس میں سے کلائنٹس کا رسپانس آ جائے گا، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہاں اس صورت میں آپ کو رسپانس دیکھنے کو مل جائے گا جب آپ ڈیپلی ریسرچ کرتے ہیں اور آپ ایک کلائنٹ پر تقریباً 20 20 25 منٹ دے کر آپ اس کو انالائز کر کے اس کو نکال کے اپنی لسٹ میں سیو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہر ایک کلائنٹ کو انالائز کر کے آپ اس کو ای میل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ ای میل ویریفائی ہے کہ نہیں ہے، اس پر جب میں ای میل سینڈ کروں گا تو میری ای میل ڈلیور ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آن لائن بہت ساری ویب سائٹس ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، آپ ان کا یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ وہاں پر چیک کر کے پھر آپ اس کو پراپرلی جب ای میل سینڈ کریں گے اور اس کے جو انالیٹکس ہیں وہ آپ اس کو بتائیں گے، اس کو کام کی نیڈ ہوگی سارا آپ ایکسپریس کریں گے، اور اس کو ڈفرینٹ ڈیز کے اندر اور ڈفرینٹ جو ٹائمز ہیں اس پر آپ اگر اس کو ای میل سینڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ان کلائنٹس کا رسپانس آئے گا۔ کیونکہ آپ نے اگر 20 سے 30 کلائنٹس نکالے ہیں تو آپ یہ سوچیے کہ آپ کے اس پر اگر 20 سے 25 منٹ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے 7 8 10 گھنٹے کہیں نہیں گئے، آپ اتنا ٹائم اس کو دے رہے ہو، تو اس صورت میں آپ کو رسپانس آ سکتا ہے۔ تو اس پر میں نے بہت ساری ڈیپ جو ریسرچز ہیں وہ اپنے چینل پہ بتا رکھی ہیں، آپ ان کو اگر فالو کریں، ان پر اگر آپ لوگ کام کریں تو میں یہ گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ آپ کو کلائنٹ ملے گا۔ تو نارملی ہمارے رونے دھونے نہیں ختم ہوتے، ہماری ناشکری اور ہمارا جو پیسے کمانے کی چاہت ہے وہ ہمیں جو ہے آئے دن ختم کر رہی ہے، ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ تو جب آپ اس چیز کی چاہت سے ہٹ کر صرف یہ سوچ رکھ کر محنت کریں کہ میں نے اس میں مہارت حاصل کرنی ہے، میں نے اس میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی کامیاب کر سکوں، دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چل سکوں۔ جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی، نیت اچھی ہوگی، تو آپ یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو کہاں کہاں سے ملے گا۔ تو کوشش کریں آپ کو اپنے آپ کو اس قدر سٹیبل کریں کہ آپ پہلے سکلز پر مہارت حاصل کریں، اور اس قدر مہارت حاصل کریں کہ جب آپ اس پر کام کرنے بیٹھیں تو آپ کو 100% یقین ہو کہ مجھے اب اس سے آرڈر ملے گا ہی ملے گا۔ آرڈرز لیں، کامیابی حاصل کریں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ کی فیملی سٹیبل ہو اس کے بعد پھر آپ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور کوشش کریں نالج کو ڈلیور کریں، پہنچائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اپنے پاس رکھ کر آپ نے کیا کر لینا ہے؟ اپنے پاس رکھ کر مر ہی جانا ہے نا، ایک نہ ایک دن مر ہی جانا، آپ نے بھی مر جانا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے ایک دن، تو کیوں نہ کچھ کر کے جائیں، کچھ ڈلیور کر کے جائیں۔ تو یہی ہے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی،
اور یہ سمجھ لے کہ صدقہ جاری ہے، چلتا رہے گا تا قیامت۔ میرے چینل پہ جب تک ویڈیوز پڑی ہیں صدقہ جاری ہے چلتی رہیں گی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لوگوں کے گھر چلتے رہیں گے، مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ ویسے تو ایسے مال تو ہیں نہیں میرے، اور نہ ہی کوئی اچھے کام ہیں جس کی بنا پر مجھے جو ہے میں کسی نیکی کی امید کر سکتا ہوں اور میں کسی ثواب کی امید کر سکتا ہوں۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو ڈیلیور کرنی چاہیے اور ان کو رکھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ملتا رہے۔ کوشش کریں کہ ناکامیوں اور خامیوں کا جو ملبہ ہے دوسروں پر نہ ڈالیں۔ دوسروں کا جو کام ہے، جن سے آپ کو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے، جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے دل و دماغ میں سارا کچھ ڈال دوں جو ہے، تو اس کا کام ہے آپ کو رستہ دکھانا۔ میں آپ کو رستہ دکھا رہا ہوں اور ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ تک لے کے جاؤں۔ میں اگر اپنی ذات کا سوچوں، میں اگر اپنا سوچوں، تو پھر مجھے بھی نظر آتے ہیں مارکیٹ کے اندر بڑے بڑے چینل کو 20-30 ہزار دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ 50 ہزار کسی سے بڑے چینل کو دے کر اور 1 لاکھ کسی بڑے چینل کو دے کر انٹرویو کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انٹرویوز کروانے پہ آؤں تو میں بھی کروا سکتا ہوں، بہت سارے میرے جاننے والے ہیں، میرا بھی ہاتھ پڑتا ہے۔ اب آپ بڑے بڑے چینل آپ دیکھ لیں، اردو پوائنٹ تک کے جو چینلز ہیں، اور میں نام تو خیر نہیں لینا چاہتا، میرے مطلب تعلق ہیں، میرے ریلیشنز ہیں، مطلب ابھی میرے کانٹیکٹ لسٹ میں ان کے نمبرز ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ ہاں یہ ممکن تب ہوگا جب وہ خود آئیں، خود آ کے کریں، اللہ پاک اتنا کامیاب کرے کہ وہ خود آئیں، بنا پیسوں کے جو ہے وہ انٹرویو ہو، تو پھر اس میں وہ ساری کی ساری جو حقیقت ہے وہ میں بتا سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں۔ اور مجھے بس یہی ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں۔ آپ لوگ اگر میرے چینل پر آتے ہیں تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈیلیور کر کے جاؤں، وہ چیزیں آپ کو بتا کے جاؤں جو کہ صحیح معنوں میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔